امام عصر کے ناصر بنا رہا ہوں میں۔ رحمنا اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، من مات ولم یعرف زمانہ فقط مات عمیدۃ جاہلیہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حاضران مجلس، ماتمداران خیر الشہداء، آپ سب کے علم میں ہیں جیسے کہ میری حیات کی اور میری زندگی کی یہ پہلی مجلس، جس کا شرف میں نے حاصل کیا ہے اور جس کا ٹاپک معرفت امام علیہ السلام ہے، اور جس کا ہدف خوشنودی امام ہے۔ لہٰذا اب اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ بزرگوں سے میں معذرت چاہوں گا، بات نہیں کروں گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ حاضران مجلس، جس حدیث مبارک کا میں نے تذکرہ کیا، جس کا علم حاصل کیا اور جس کا شرف حاصل کیا کہ اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، وہ حدیث سرکار امام رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صل علی محمد وعلی محمد کی ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے لوگو، تم میں سے جو بھی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ رسول اکرم اس حدیث کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہم عوام کے لیے، اپنے معاشرے میں عوام الناس کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے یہ حدیث کو انہوں نے لکھا، اور انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، جو شخص تم میں سے جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ یعنی کہ یہ حدیث مولا علی علیہ السلام کے پہلے رسول خدا تھے، تو ان لوگوں کے لیے بھی اتنی ہی قابل احترام، قابل عمل اور قابل قبول ہے جس طرح آج کے دور میں لوگوں کے لیے قابل عمل ہے۔ لیکن آج کے دور کے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ وہ اس چیز پہ روشنی ڈالیں اور معرفت امام علیہ السلام حاصل کریں، کیونکہ اس دور میں مولا علی علیہ السلام کے دور میں ان کے سامنے ان کا وقت کا امام موجود تھا۔ اسی طرح اگر ہم حیات امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بات کریں یا زندگی یا اس دور کے بارے میں بات کریں جو مولا امام حسین علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام تھے، اس دور میں بھی لوگ ان کی معرفت حاصل نہیں کر پائے تھے یا ان کی معرفت حاصل نہیں رکھتے تھے، تو اسی لیے انہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے امام کو دیکھنے کے بعد بھی ان پہ خود خنجر چلا دی اور صحاب کو، ان کے شاگردوں کو، ان کے سپاہیوں کو، حالانکہ ان کے پوری عوام کو، جتنے بھی ان کی بہادر سپاہی تھے تو ان کو جو ہے شہید کر دیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے دور میں ہمارا وقت کا امام ہم لوگ کے درمیان نہیں ہے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس حدیث پہ عمل نہ کر پائیں اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ حاصل کر پائیں۔ اسی لیے یہ حدیث ہمارے لیے بہت زیادہ کہہ سکتے ہیں مشکل بھی ہے اور مشکل نہیں بھی ہے۔ انسان کو اپنے نفس پہ اگر قابو کر لے گا تو اپنی نفسیات کو کچل دے گا تو مشکل نہیں ہے۔ ایک مثال سے، ایگزامپل سے، چھوٹے سے واقعے سے آپ تک بات واضح کرتا چلوں کہ معرفت امام ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں
کہ معرفت کے معنی کیا ہوتے ہیں، اصل کے معرفت کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جناب طٰہٰ صاحب نے اپنے گھر میں ایک مجلس رکھی ہے، کا انعقاد کیا ہے، جس میں انہوں نے جس ذاکر کو اور جس سوزخان کو بلایا تھا اتفاقاً کسی وجہ سے وہ لیٹ ہو گیا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں آ پا رہا ہے۔ اب طٰہٰ صاحب بہت پریشان ہیں کہ میں کیا کروں، لہٰذا انہوں نے بلایا تو سب کو تھا کہ آپ لوگ سے اعلان کیا تھا کہ ایک مجلس کا پروگرام ہے، آپ لوگ سے کی گزارش ہے، لہٰذا بہت سے لوگ آئے، جس میں سے ایک شخص اور دکھتا ہے ہمیں جس کے بارے میں علم نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ آیا اور فرش اعظم بیٹھ گیا، لہٰذا وہ دیکھ رہا ہے، ہر بات کو غور کر رہا ہے، اور اس نے پھر کہا کہ تاخیر زیادہ ہو رہی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سوز پڑھ دوں۔ حالانکہ انہوں نے اس کو اجازت دے دی کہ جی ٹھیک ہے، آپ بہتر ہے، آپ سوز پڑھ دیجیے، تاخیر ہو رہی ہے۔ اس نے جو ہے سوز شروع کیا۔ میں نے کہا جب وہ آیا تھا تو مجھے اس کے بارے میں ذرا سا بھی علم نہیں تھا کہ وہ واقعاً کیا مسلمان ہے یا نہیں ہے، علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، عاشق اہل بیت علیہ السلام ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر معرفت محمدانہ علیہ السلام ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، یعنی کہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی بھی چیز کی معرفت نہیں تھی، لہٰذا اس نے سوچ پڑھ کے یہ بتایا کہ دیکھو میں عالم بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، عاشق امام بھی ہوں اور عاشق اہل بیت بھی ہوں، اور خدا کو پہ بھی یقین کرتا ہوں، خدا کی کتاب پہ بھی، رسول کی کتاب پہ بھی یقین کرتا ہوں، حالانکہ رسول پہ بھی یقین کرتا ہوں۔ اب مجھے اتنی چیزیں واضح ہو گئیں کہ ہاں واقعاً وہ علم بھی رکھتا ہے، مسلم بھی ہے، دیگر باتیں اس کے بارے میں مجھے حاصل علم ہو گیا دیگر چیزوں کے بارے میں جو کہ پہلے مجھے نہیں تھا۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اگر ہم اپنی زندگی میں ایک بار نظر ڈالیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے جسم پہ لباس تک نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کا علم بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا والد کون ہے، والدہ کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، حتیٰ کہ اسے ذرہ برابر بھی رونے کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے۔ دھیرے دھیرے زندگی گزرتی ہے، وہ بالغ ہوتا ہے، کچھ عمر ہوتی ہے، 5 سال کا 4 سال کا ہوتا ہے تو پہلے چلنا سیکھتا ہے، بولنا سیکھتا ہے، جب بولنا سیکھتا ہے تو 50 طرح کے سوالات کرتا ہے کہ یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ آپ لوگ نے واقعی اس چیز کو دیکھا ہوگا کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں، اور کئی سوالات پوچھتا ہے، پھر اس کو ماں کہنا آتا ہے، باپ کہنا آتا ہے، دیگر دھیرے دھیرے زندگی گزرتی رہتی ہے، وہ اس کے ماں باپ اس کو اسکول مدرسے کی طرف چہل قدمی کرواتے ہیں۔ اب جب بچہ مدرسے کی طرف جانے لگتا ہے، مدرسہ جانے لگتا ہے، اسکول جانے لگتا ہے، اسٹڈی کرنے لگتا ہے تو اسے ہر چیز کا علم دھیرے دھیرے آنے لگتا ہے، سوالات کرتا ہے۔ اب مدرسے میں دین اسلامی باتیں دکھائی جاتی ہیں، جب وہاں پہ بچہ علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اسے جو ہے جب نام امام ملتا ہے، یعنی کہ امام کیا ہوتا ہے، امام کسے کہتے ہیں، خداوند متعال نے امام کو کیوں بنایا، امام ہماری زندگی میں کیا اہم رول رکھتے ہیں، ہمارے اوپر کون سے فرائض ہیں جو ہمیں امام کی خوشنودگی کے لیے حاصل کرنا چاہیے، یا ہمارے اوپر کون سے فرائض ہیں جو ہمیں انجام دینا چاہیے، خوشنودگی خدا کے لیے بھی اور خوشنودگی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی۔ تو یہ سب باتیں جب ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں تو ہم اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں کہ ہاں واقعی ہم سرچ کریں کہ امام ہمارا کون ہے۔ تو حالانکہ بڑوں کے بزرگوں کے علم میں نہیں ہے، لیکن میں بچوں کے لیے واضح کرتا چلوں کہ ہمارے 12ویں امام علیہ السلام جو ہیں وہ پردہ قیم میں ہیں، اور ان کی قول مبارک اور ان کا نام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ٹھیک ہے، جب ان کا نام ہے اسم گرامی لیتے ہیں تو ہم لوگ تعظیماً اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ابھی زندہ ہیں اور پردہ قیم میں ہیں، اور یہ ہمارے 12ویں امام ہیں اور بہت ہی زیادہ قابل احترام ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ تعظیماً ان کے لیے دیکھیے ہم تو زیارت پڑھتے ہیں، تبھی ہم اپنے سر کو با احترام عزت کے لیے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی۔ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ آپ 15 شعبان سن 256 اور بعض روایتوں میں 256 ہجری میں پیدا ہوئے، معتبر روایت 256 ہجری کی ہے۔ آپ کی یوم پیدائش جو ہے وہ 15 شعبان 256 ہجری میں ہے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب نرگس خاتون ہے، اور آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ آپ کی والدہ ایک روم کی رہنے والی تھی، اور مصلحت خداوند متعال کی طرف سے یہ آپ تک پہنچی تھی۔ آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ ہمارے 11ویں امام ہیں۔ تو بچے اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں اور 12ویں امام مہدی علیہ السلام ہیں۔
تو جس طرح سے یہاں پہ ایک واقعہ اور روایت میں ملتا ہے کہ جس طرح سے فرعون بادشاہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح فرعون بادشاہ بہت ہی ظالم تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی آگے نبی آئے یا کوئی بھی ایسا بندہ آئے جو اس کا تخت پلٹ سکے یا کوئی ایسی امامت نبوت نہ کر سکے. لیکن خداوند متعال جس چیز ہر عام نے دیکھ رہی ہے سنا ہے کہ خداوند متعال ہر چیز پہ قادر ہے. تو جب پروردگار ہی کی مصلحت ہو تو وہ جس چیز کو بھیجنا چاہتا ہے تو وہ کوئی بھی اس کے درمیان رکاوٹ نہیں پیدا کرتی. تو جس طرح سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون جیسا حکمران ظالم تھا, نہیں چاہتا تھا کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں, ظلم کرتا تھا, بچوں کو شکار ماغرے میں ہلاک کر دیتا تھا, شہید کروا دیتا تھا. اسی طرح اس نے بہت سارے ظلم اٹھائے. سیم اسی طرح امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں بھی یہ واقعہ رونما ہوا کہ وہ نہیں چاہتا تھا وہاں کے اس ٹائم کو حکمراں نہیں چاہتا تھا کہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آ سکے. اب مجھے حاکم کا نام تو شاید نہیں ذہن میں آ رہا ہے معذرت, لیکن وہ اتنا ظالم تھا کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام یا امام حسن عسکری علیہ السلام کی نسل سے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی بندہ آ کے امامت سنبھال سکے. لیکن مصلحت خداوند عالم کے آگے ہر چیز کوئی بھی چیز ہر چیز ناممکن ہے اور پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے. تو پروردگار کا یہ پروردگار کی مصلحت تھی, لہٰذا امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور آپ پیدائش میں بتایا کہ نوجوان کو ہوئی. آپ کی پیدائش کے قبل 5 برس بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. لیکن اس سے پہلے کا واقعہ ملتا ہے کہ علامہ البری لکھتے ہیں کہ آپ کے بعض 2 شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مولا آپ کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ اے مولا آپ کے بعد ہمارے وقت کا امام اور آپ کا نشین کون رہے گا. تو یہ سوال امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں لوگ پوچھتے ہیں. تب امام حسن عسکری علیہ السلام یعنی 11ویں امام اپنے خیمے میں جاتے ہیں اور اپنے دوش مبارک یعنی کاندھوں پہ ایک بچے کو لے کے آتے ہیں جس کی عمر روایت میں 3 برس بتائی جاتی ہے. 3 برس عمر تھی امام مہدی علیہ السلام کی. اس کو کندھوں پہ لے کے آتے ہیں, کہتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو ہمارے بعد تمہارے وقت کا امام اور ہمارا جنشین یہ مہدی ہوگا. تبھی امام مہدی علیہ السلام دوش مبارک سے کہتے ہیں کہ انا بقیت اللہ انا حجت اللہ, یعنی کہ میں ہی حکم خدا کی دنیا سے یعنی کہ دنیا سے باقی رہنے والا ہوں اور حجت کرنے والا ہوں. اب جب امام حسن عسکری علیہ السلام نے زمانہ علیہ السلام کو فرمایا تھا تو آپ کی عمر مبارک 3 برس تھی. اس کے بعد اور اس وقت جو مجمع کے سامنے آپ نے فرمایا تھا تو اس وقت روایت کے مطابق 40 افراد کے بیچ میں آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کا تعارف کرایا تھا کہ دیکھو ہمارے بعد ہمارے وقت کا امام اور ہمارا نشین یہ ہوگا. آپ کے پہچانے کے 2 سال بعد آپ کی امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے. اور وہی حکمران آپ کو 28 برس یعنی کہ 8 ربیع الاول سن 229 ہجری میں آپ کو جو ہے اسی وہی حکمران آپ کو 8 ربیع الاول سن 260 ہجری میں شہید کروایا جائے. اور جس وقت آپ کی شہادت ہوتی ہے اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 28 برس ہوتی ہے. آپ کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام امامت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں اور امامت کو ملتی ہے. وہ امام کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, حالانکہ یہاں تک کہ نماز جنازہ کے بعد دفن بھی کرتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں امام علیہ السلام. اس کے بعد امام کی امت شروع ہو جاتی ہے اور امام مصلحت خداوند متعال سے امام پردہ غائب میں غائب ہو جاتے ہیں. پردہ غائب میں غائب ہو جاتے ہیں. یہ پردہ غائب ایسا پردہ تھا جس کو پروردگار متعال نے اپنی ہی مصلحت سے امام کو غائب کر لیا تھا, پوشیدہ کر لیا تھا. اور اس کے بارے میں ابھی تک انسان نہیں جانتا ہے کہ امام کہاں ہے اور پردہ غائب کہاں ہے. بس یہ خداوند متعال کی مصلحت ہے اور واقعی ہم کا اس پہ عقیدہ ہے اور پروردگار ہر چیز پہ قادر ہے, وہ جو چیز چاہے وہ کر سکتا ہے. لہٰذا امام کی پردہ غائب میں چلے گئے تو امام کی عمر شروع ہو چکی ہے. اب یہاں پہ رک کے بات کرتے چلوں کہ یہ پردہ غائب 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک غیبت صغریٰ ہے اور ایک غیبت کبریٰ. صغریٰ چھوٹی ہے اور کبریٰ بڑی. صغریٰ میں کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں, روایتوں میں ملتا ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام زمانہ علیہ السلام کے 4 نائب تھے. 4 نائب ہی نائب بہت خاص تھے. نائب کیا ہوتا ہے؟ نائب وہ تھے امام کے, امام
جن سے خط و خطابت یا گفتگو کہتے ہیں، کہہ سکتے ہیں گفتگو کرتے تھے خط کے ذریعے۔ تو امام کے 4 نائب تھے، اور یہ نائب امام کا پیغام لوگوں تک اور لوگوں کا پیغام امام تک پہنچاتے تھے، کہہ سکتے ہیں کہ میسنجر آف مہدی علیہ السلام۔ تو یہ امام کے میسنجر تھے۔ اور اس کے بعد جو آخری نائب کا تذکرہ ملتا ہے روایتوں میں کہ وہ محمد سمری تھے۔ آپ کی شہادت کے 6 دن قبل امام زمانہ علیہ السلام آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ دیکھو سمری، تم 6 دن بعد شہید کر دیے جاؤ گے۔ تو جناب سمری بہت خوش ہوتے ہیں اور امام ان کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن یہ سوال پھر یہ کرتے ہیں کہ جو ہے مولا ہمارے بعد آپ کا نائب کون رہے گا؟ تو مہدی علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بعد ہمارا کوئی نائب نہیں رہے گا، اور یہ مسئلہ خدا بند ہے کہ ہم جو ہے صداوت صغریٰ شروع ہو جائے گی۔ اب یہ صداوت صغریٰ میں نے بتایا کہ امام کے 4 نائب ہوتے ہیں اور وہ امام کا پیغام اجازت بجازت ہے، لیکن اب صداوت صغریٰ جب شروع ہوئی تو جو ہے امام کا کوئی بھی میسنجر کہتے ہیں نائب نہیں تھا۔ اس میں صداوت صغریٰ میں ایک امام کے 4 نائب تھے، پر صداوت صغریٰ میں یہ وہ مدت ہے جب انسان کو اپنے نفسیات کو کچل کے امام تک پہنچنا ہوتا ہے، اور وہ انسان پہنچتا ہے۔ ایسی روایتیں کئی ملی ہیں اور کئی واقعات ہیں کہ ہمارے مرجائے کرام اور آیت اللہ وغیرہ مرجائے کرام جو ہے امام سے ملاقات کر چکے ہیں۔ آیت اللہ مرشی نشفی کا واقعہ یہ نقل ہوتا ہے کہ آیت اللہ مرشی نشفی صبح صادق نماز صبح سے پہلے ہی نماز شب کے لیے نکل جاتے تھے، اور ایک بیابان صحرا میں اور نماز شب پڑھتے تھے اور بہت ہی گریہ ازاری کرتے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ نماز کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ ایک ہوا کا ایسا چھوٹا آیا جو کھینچ کے مسجد جمکران کی طرف لے کے چلا گیا۔ تو مسجد جمکران کی طرف ان کو لے کے چلا گیا تو وہاں پہ نیچے ایک دیکھا کہ نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ مرشی آؤ۔ اب یہ بہت ہی حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ ایسا کون بندہ ہے میرا نام جانتا ہے اور ایک دم سے میں یہاں پہ کیسے آ گیا۔ حالانکہ مرجع کرام ہوتے ہیں تو سمجھ گیا کہ یہ کوئی نہیں ہمارا وقت کا امام ہے۔ اب یہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں امام اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں مہدی۔ اب یہ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نمودار ہو جاتے ہیں اور یہ امام کو سلام کرتے ہیں۔ امام ان کو جواب دیتے ہیں، جواب سلام دیتے ہیں، پھر امام ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو امام یہ ہے کہ یہ امام سے یہ کہتے ہیں امام نشفی کہ مولا مجھے آپ کچھ تحفہ دیجیے اور میرے لیے کچھ دعا کیجیے۔ تو امام مہدی علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، جس طرح تم نے مجھے پورے زمین پہ عزت بخشی اور اپنے باقی جو ہے چودہ معصومین کو عزت بخشی، اسی طرح اس بندہ مومن کو جو ہمارا عاشق ہے اور بندہ ہے اس کو بھی اتنی ہی عزت دے اور اس کو اتنی ہی قابلیت دے۔ بہرحال جو دعا انہوں نے اپنے لفظوں میں کی میں بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کیا دعا کی مولا نے، لیکن میں اپنے ذریعے سے اپنی جو میں نے سنا اور جو میں اپنی زبان سے ادائی سے کہہ سکتا ہوں دعا بتا رہا ہوں کہ مولا نے پھر ان کے لیے دعا کری اور اس کے بعد امام نے ان کو تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ ہے پاک کی تصویر تھی اور تصویر جناب محمد زہرا، اور دوسری تصویرات اور خاک شفا تھی اور امام اور ایک سجدگاہ تھی، اور اس کے بعد ایک حقیق کے مورتی جس میں چودہ معصومین علیہ السلام کے نام نقل تھے۔ تو یہ تحفہ امام مہدی علیہ السلام نے اپنا مرشد نشفی کو دیا۔ لہٰذا آگے بات بڑھتی ہوئی تو یہ آیت اللہ کا جب انتقال ہوا تو آیت اللہ مرشد نشفی نے وصیت نامے میں اپنے وصیت کری کہ دیکھو ہمارے مرنے کے بعد دفن کے بعد ہماری مرقد میں وہ جا نماز جس میں میں نے 70 سال نماز شب پڑھی اسے رکھ دینا۔ اس کے بعد جو امام نے مجھے ہدیہ دیا یعنی کہ تصویرات جناب محمد زہرا اور خاک شفا اور سجدگاہ اور یہ انگوٹھی، یہ حقیقی انگوٹھی میرے منہ میں رکھ دینا۔ تو یہ آیت اللہ مرشد نشفی نے کچھ وصیتیں اپنے شاگردوں اپنے گھر والوں سے کری تھی، لہٰذا اس پہ انہوں نے پیروی کری۔ تو یہ واقعہ میں نے بتایا کہ صداوت کبریٰ میں بھی آج بھی لوگ امام سے ملاقات کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو واقعہ امام تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور خداوند متعال قرآن مجید میں بھی ارشاد فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر یہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ آپ کی پیروی کریں۔ یعنی پروردگار متعال کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا مجھ سے عشق کرتے ہو تو رسول کی پیروی کرو۔ یعنی کہ اگر رسول کہہ رہے ہیں کہ من مات ولم یارث امام زمان ہی فقط مات میتۃ جاہلیہ، یعنی کہ اے لوگوں دیکھو اگر تم اپنے زمانے کے معرفت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گئے
तो गोया जाने की मौत मरे। तो लिहाजा हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, और अगर हम अपने नज़रिए से कहूँ तो वाजिबात में से है कि ईमान कि अगर मोहब्बत करता हूँ खुदा ताला से तो रसूल अकरम की पैरवी करो। यानी कि रसूल ने अगर कहा कि नमाज बवक्त पढ़ो या नमाज की पाबंदी करो, रोज़ा रखो, ज़कात अदा करो, हज करो, यानी कि रसूल अकरम ने जो भी हदीस, जो भी अक़वाल या कह सकते हैं जो भी अहकाम हमारे लिए उन्होंने कहे, उस पर हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें, हम उनकी पैरवी करें। अगर हम उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, पैरवी नहीं कर रहे हैं, तो खुदा ताला अपने कुरान मजीद पाक बरकत किताब में खुद जाहिर कर चुका है कि देखो अगर तुम उससे अमल करते हो तो रसूल की पैरवी करो। यानी कि अगर हम उसकी पैरवी नहीं कर रहे हैं तो खुदा से मोहब्बत करने का भी दावा नहीं कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे खुदा ने खुद कुरान मजीद में कह दी है कि देखो रसूल की पैरवी करो। यानी कि हम यहाँ पर कह सकता हूँ कि फ़र्ज़ भी है और वाजिब भी कह सकता हूँ मैं अपने नज़रिए से। यानी कि मैं समझ रहा हूँ कि वाजिबात में से हमारे लिए वाजिब है कि हम रसूल की पैरवी करें। रसूल की पैरवी किस तरह करेंगे कि रसूल अकरम ने अगर नमाज के लिए हुक्म दिया है तो मुझे नमाज अदा करना चाहिए, ग़ीबत से बचने का हुक्म दिया है, बुराई से बचने का हुक्म दिया है। यानी कि दीगर हमारे हज़रत मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो अक़वाल बयान करे हैं, जो अहकाम बयान किए हैं, वो सब रसूल खुदा मौला अलैहिस्सलाम के ऊपर नक्शे कदम पे बयान किए हैं, और उस पर हमें ज़रूरी है कि हम उस पर अमल करें, तभी हम अपने वक्त के इमाम तक इमाम के नज़दीक हो सकते हैं। अब यहाँ पे खुदा मुताल अपने कुरान मजीद में बाबरकत किताब में ये कह रहा है कि वह कौम इनको लिहादी, यानी हर कौम के लिए खादी का होना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि देखो साहिबान अम्र के साथ हो जाओ और सादकीन पहले करो। और दिगार इन दो बातों को कुरान मजीद में कह रहा है कि देखो सादकीन के साथ हो जाओ और साहिबान अम्र की पैरवी करो। और दूसरी चीज़ कह रहा है कि देखो वह कौम इनको लिहादी, यानी हर कौम के लिए खादी का होना ज़रूरी है। अगर परवरदिगार कुरान मजीद भी चीज़ की गवाही दे रहा है कि हर कौम में एक आदि होगा, एक रहबर होगा, एक इमाम होगा, और दूसरी चीज़ कह रहा है, क्या कह रहा है कि सादकीन की पैरवी करो और साहिबान अम्र के साथ रहो। तो ये दो बातें खुदावंद आलम क्यों कह रहा है? क्योंकि हमारे इमाम पर्दा ग़ैब में मौजूद हैं, इसलिए वो कह रहा है कि देखो साहिबान अम्र कौन है, सादकीन कौन है, वो हमारे वालिद अलैहिस्सलाम है, और हादी कौन है, वो भी हमारे वालिद अलैहिस्सलाम है। अब अगर कोई इंसान कहता है कि कोई कहे कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई इंसान पर्दा ग़ैब में इतनी अरसे, इतने मुद्दत 1187 बरस जी सकता है, तो उसने ना कि इमाम की पूरे मुबारक के ऊपर उंगली उठाई, बल्कि उसने खुदा की कुदरत पे उंगली उठाई। क्यों? क्योंकि कुरान मजीद में परवरदिगार ने, से पहले भी वाज़ेह करते हुए बात चलूँ कि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि जो है जनाब नूह अलैहिस्सलाम, जो कि उनकी उम्र मुबारक आप लोग के इल्म में है 1950 बरस थी, और प्रेजेंट टाइम पे जनाब ईसा, जनाब इदरीस और जनाब इलियास पैगम्बर ये अभी भी ज़िंदा हैं। अब अगर किसी को शक होता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम इतनी तवील मुद्दत कैसे ज़िंदा रहते हैं, तो उसने ना कि इमाम की उम्र पे उंगली उठाई, बल्कि उसने खुदा की कुदरत पे उंगली उठाई। और खुदा की कुदरत पे कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि खुदा मुताल के आगे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, वो हर चीज़ पर कादिर है। तो परवरदिगार ने अभी कहा कि देखो साहिबान अम्र के साथ हो जाओ, सादकीन की पैरवी करो, और हर कौम के लिए एक हादी का होना ज़रूरी है। जब परवरदिगार अपने कुरान मजीद में ये कह रहा है, तो यानी कि वाक़ईन ये चीज़ मौजूद है और हमारे लिए ये काबिल अमल है कि हम अपने इमाम की मोहब्बत को हासिल करें, उन पर अमल करें और साहिबान अम्र के साथ हो जाएँ। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इमाम के साथ हो जाएँ, यानी कि इमाम वो है काम को अंजाम दे जिससे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम खुश हों, और उन काम को अंजाम ना दे इससे हमारे ज़माना मायूस हो। देखिए यहाँ पे एक बात वादे करता चलो कि जैसे मैंने अभी इससे पहले एक आयत कही थी कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, यानी कि ए रसूल कह दीजिए जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं वो आपकी पैरवी करें। देखिए मोहब्बत अगर बुनियाद ना बने तो किसी भी इंसान के मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकते। यानी कि मोहब्बत दो तरीके की होती है। तो मोहब्बत जो है अगर हम किसी से ना करें तो बुनियाद मोहब्बत हमारी असल मार्फत की बुनियाद मोहब्बत है। यानी कि अगर अपनी वालिदा से मोहब्बत करते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि उनका दिल दुखे, उनको हम किसी भी तकलीफ़ में नहीं देख सकेंगे या उनको हम कोई भी तकलीफ़ नहीं देंगे। इसी तरह अगर हम रसूल से अगर मोहब्बत करते हैं तो उनके अक़वाल पर अमल करेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनको तकलीफ़ हो। और फिर हम इमाम अगर परवरदिगार से मोहब्बत करते हैं तो रसूल की पैरवी करके परवरदिगार को तकलीफ़ नहीं देंगे। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने आप से कुछ सवाल करें कि क्या हम वाक़ईन इमाम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, तो शायद जवाब में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम रोज़
हम लोग रोज़ गीबत भी करते हैं, चुगली बोलते हैं, बुरे काम को भी अंजाम देते हैं और दूसरों के लिए हमारे दिलों में हसद व जलन भी है। तो इसीलिए हम लोग इमाम से मोहब्बत शायद पे नहीं करते। शायद पे क्या, हम तो वाकई नहीं करते, आप लोग का नहीं पता, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि हम इमाम से मोहब्बत नहीं करते। बाकी जैसे जो दावे होते हैं कि अजलिया इमाम ज़माना, ये लब्बैक या हुसैन, तो ये सब सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए है, लेकिन वाकई ना करें तो अपने हम नफ्स के अंदर भागे तो हम लोग के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती है। चीज़ कब पाई जाएगी, जो हम अफ़ाल मासूमी पे अमल कर सकेंगे और हर वो काम को तर्क कर सकेंगे जिससे हमारे पैगम्बर इस्लाम ने हमें रोका है और जिससे उन पर जदारी होती है या उनको तकलीफ होती है, उन काम को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो रसूल अकरम ने एक बार अपने शागिर्दों से, अपने सहाबियों से पूछा कि तुम में से हमारा भाई कौन है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे भाई। रसूल अकरम ने सवाल किया कि तुम लोगों में से हमारा भाई कौन है। तो लोगों ने कहा कि हुजूर मैं आपका भाई हूँ, अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन रसूल अकरम बहुत मायूस हो गए और अपने सर उठा लिया। कहा नहीं, तुम लोग हमारे भाई नहीं, तुम में से हमारा भाई वो है जो तहक़ीक़ी इल्म की बुनियाद पे, हमारी हुज्जत पे ईमान रखता है, ना कि वो लोग हैं जो कि तक़लीदी इल्म की बुनियाद पे हमारी हुज्जत पे ईमान रखते हैं। बात वाज़ेह करते चलूँ कि इल्म दो तरह के होते हैं, एक तहक़ीक़ी इल्म होता है और एक तक़लीदी इल्म होता है। रसूल अकरम ने अपने सहाबा से कहा कि देखो, तक़लीदी इल्म की बुनियाद पे अगर कोई हमारे फ़र्ज़ पे या हमारे आखिरी इमाम इस्लाम पे ईमान रखता है तो वो हमारा भाई है, ना कि वो जो तक़लीदी इल्म पे ईमान रखता है। लिहाजा इल्म दो तरह के होते हैं, एक तहक़ीक़ी इल्म होता है, एक तक़लीदी इल्म होता है। तहक़ीक़ी इल्म यानी कि हम लोगों ने, मैंने खुद से स्टडी करी, किताबों का मुतालबा किया, इल्म हासिल किया और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक कोशिश करी पहुँचने की और उन पर ईमान ले आए। दूसरी बात तक़लीदी इल्म ये होती है कि मसलन हमने किसी मौलवी या मौलाना या किसी की बात पे अमल करके और उस पर अमल करके इमाम पे ईमान लाए। यानी कि प्रेजेंट टाइम पे हमने तक़लीद में आगे बसिस्तानी साहब की कुछ बात हुआ, अब्दुल्ला खामनाई साहब की तक़लीद में, तो उनकी तक़लीद पे यानी कि तक़लीद पे ला के हम अपने अंजाम का अमल को अंजाम देते हैं, तो वो तक़लीदी इल्म है। लेकिन स्टडी करने के बाद इमाम इस्लाम की मार्फत हासिल कर सकते हैं या उनके ईमान रखते हैं, तो वो रसूल अकरम की निगाहों में बहुत ही मोतबर और आला है। तो और यहाँ पे एक बात वाक़ई ये भी वादा करता चलूँ कि जितनी ही ज़्यादा तहक़ीक़ होगी उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत ज़्यादा होगी, और तहक़ीक़ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें मार्फत हासिल होने की तलब होगी और उतनी ज़्यादा हमारा लगाव इश्क उसी की तरफ झुका रहेगा। लिहाजा हमें कोशिश करना चाहिए कि तक़लीदी को छोड़ दें और तहक़ीक़ी की तहक़ीक़ करके इमाम की मार्फत तक पहुँचे, इमाम ज़माना पे ईमान लाएँ। और बहुत ज़्यादा रवायतें हैं और बहुत ज़्यादा सवाब है और बहुत ज़्यादा ही रवायतें हैं, और ख़ासकर रवायतें ऐसी हैं कि जो आप लोग के होश उड़ा दें कि क्या वाक़ई ना ऐसा है। यानी कि मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में कि जो शख्स अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल करते करते मर गया और इमाम को नहीं देख पाया, इमाम तक नहीं पहुँच गया, तो गोया वो शहादत की मौत मरा। तो जो इंसान, यही है, ये छठे इमाम अलैहिस्सलाम का अक़वाल है कि जो इंसान अपने ज़माने के इमाम की मार्फत हासिल करते करते मर गया, गोया वो शहीद मरा। और बहुत ज़्यादा रवायतें हैं कि मार्फतें, जो इंसान इमाम की मार्फत में, इमाम के इश्क़ में मर जाए, गोया वो अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के साथ जंग करें। तो और बहुत ज़्यादा मार्फतें ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारे इमाम के अक़वाल भी हैं, बहुत ज़्यादा सवाब भी है। लिहाजा हमें हर दौर में कोशिश करना चाहिए, और ख़ासकर अपने इस मुआशरे में सोशल मीडिया के, जहाँ पे हम हर सेकेंड हर मिनटों पे गुनाह कर सकते हैं। गुनाह बहुत आसान है, हम कहीं बैठे हैं, शैतान हमें फड़फड़ा देता है, 3-4 सेकेंड में हम गुनाह के मुतल्लिक़ हो सकते हैं। हाथ में फ़ोन है, हर चीज़ हमारी टिप्स के ऊपर है, हमारा जहन कहीं भी जा सकता है। लिहाजा हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने जहन को अपने अख्तियार में रखें और अपना ज़माना इस्लाम से लगा करें। ऐसा ना हो कि हम सब गुमराह हो जाएँ और अपना ज़माना इस्लाम भी तनहा रह जाएँ, और वो हजनासन की राय दे रही हैं और हम लोग उनको तक ना पहुँच पाएँ। तो मैं आगे बढ़ता पीछे
چاہتا ہوں کہ یہ غیبت کبریٰ کا ختم ہے. غیبت کبریٰ وہ مدت تھی جہاں پہ انسان کو اپنی نفسیات کو چل کر امام تک پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. غیبت صغریٰ جو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی امامت کے بعد سے شروع ہوئی اور آپ کی یہ 260 ہجری سے لے کے 329 ہجری تک یعنی 69 ایئرس یہ مدت غیبت صغریٰ کی چلی. اس کے بعد 329 سے غیبت کبریٰ شروع ہو گئی جو آج بھی چل رہی ہے. غیبت صغریٰ میں بتایا کہ امام 4 نائب تھے. غیبت کبریٰ میں ایسا کوئی نائب نہیں ہے. انسان کو اپنی نفسیات کو چل کے امام تک پہنچنا ہوتا ہے. غیبت کبریٰ کا تذکرہ چل رہا ہے. اس کے بعد یہ مسئلہ فتح بند متعال سے امام یہ بھی غیبت کبریٰ بھی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ظہور کا وقت قریب آنے لگے گا جب پروردگار کی مصلحت کے اوپر سب چیز ہے اور جو چیز ہر چیز کا قادر ہے تو ظہور کے اوپر چیز آئے گی. لہٰذا اب غیبت کبریٰ بھی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی اور ظہور کا وقت نزدیک آ جائے گا. جو قرآن میں اور پروردگار نے خود علامتیں بتائی ہیں کہ امام کے زمانہ علیہ السلام کے ناصر و انوار کی علامتیں جو بتائی ہیں وہ پہلی علامت 5 علامت بتائی ہیں. اور پہلی علامت یہ ہے کہ پروردگار ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ پروردگار سے محبت کرتے ہوں گے. دوسری علامت یہ بتائی ہے کہ ان کے اندر نماز یعنی کہ عبادت کا بہت جذبہ پایا جاتا ہوگا یعنی کہ نماز کے بہت ہی زیادہ نماز میں ان کو لذت ملتی ہوگی اور وہ عبادت میں بہت ہی زیادہ مصروف رہتے ہوں گے. تیسری چیز ان کے اندر سخاوت پائی جاتی ہوگی اور شجاعت پائی جاتی ہوگی بہت ہی پائی جاتی ہوگی. اور چوتھی چیز ان کے اندر شہادت کا جذبہ بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہوگا. شہادت یعنی کہ ہر شہادت کا جذبہ پایا جاتا ہوگا. تو یہ کچھ باتیں پروردگار نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں پروردگار نے یہ صفات امام کے سچے ناصر المان کی صفات آئی تھی. اگر یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم بھی شاید امام کے نائب ہیں لیکن ابھی تو میرے اندر نہیں پائی جاتی ہے اور آپ کا دیکھ رہی ہے. محمد اللہم صلی علی محمد اب جو ظہور کی علامتیں روایتوں کے ذریعے روایت میں بھی ہے کہ ظہور کی علامتیں جو بہت ہی زیادہ حتمی علامتیں بتائی جاتی ہیں کہ ظہور کا وقت کیسے معلوم ہوگا کہ ظہور کا وقت نزدیک ہے یا ابھی نزدیک نہیں ہے. تو سب سے پہلی علامت جو بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے حتمی علامت ہے لیکن یہ تو رونما ہونی ہی ہونی ہے. باقی روایتوں میں بہت ساری علامتیں ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے بہت ساری علامتیں بتائی گئی ہیں کہ ایسا ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن یہ حتمی علامتیں جو یعنی کہ حتمی بہت ہی ضروری ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ 5 علامتیں ہیں جو بہت ہی حتمی ہیں اور یہ تو رونما ہوئیں گی. پہلی کیا ہے؟ پہلی ہے سفیانی کا خروج. دوسری خصف بیدہ. تیسری یمانی کا خروج. چوتھی جو ہے نفس زکریا کا خط. اور 5ویں ہے آواز ندا کا آنا. تو میں نے بتائی کیا بتائی؟ سفیانی کا خروج. ابو سفیان کی نسل سے ایک شخص قیام کرے گا جو کہ امام کے خلاف اپنی فوج کو تیار کرے گا اور امام سے لڑنے کے لیے آمادہ رہے گا. یعنی کہ امام کے ناصروں سے بھی لڑنے کے لیے آمادہ رہے گا اور امام سے بھی جنگ کے لیے آمادہ رہے گا. یعنی کہ امام کا کھلا دشمن ہوگا. دوسری بتائی سفیانی یہ ہو گیا. دوسری یمانی کا خروج. یمانی یمانی ایک مدینے کے رہنے والے ہوں گے اور یہ امام علیہ السلام زمانہ علیہ السلام حضرت زمانہ علیہ السلام کے بہت ہی زیادہ عاشق ہوں گے اور یہ امام علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے اپنے قبیلے سے یا پورے کنبے کو لے کے اٹھیں گے اور امام زمانہ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے اپنے لشکر کو تیار کریں گے. اور یہ آخری میں روایت میں ملتا ہے کہ آخر میں جا کے سفیانی کے خروج سے جنگ کرتے ہیں. ہم نے بھی کہا نا کہ سفیان کی نسل سے شاید جو امام کے دشمن بن کے اٹھا تھا اور امام سے جنگ کرنے کے لیے اور اسی جگہ پہ یمانی کا خروج بھی ان سے جنگ کرنے کے لیے کہا تھا. تو یہ 2 لشکر ایک امام کا ساتھ دینے کے لیے اور ایک امام سے لڑنے کے لیے نکلا. یعنی کہ ابو سفیان کی لشکر امام سے لڑنے کے لیے نکلا اور یمانی کا لشکر اور ان کا نام شاید ابن حسنی ہے اور ان کا اصل نام ابن حسنی ہے. تو ان کا لشکر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونے کے لیے نکلا تھا. اب یہ 2 لشکر وقت گزرتا رہا اور یہ 2 لشکر ایک جگہ پہ جنگ کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کا نام ہوتا ہے اس جگہ کا نام ہوتا ہے ریگستان ہوتا ہے. اس ریگستان کا نام بیدہ ہوتا ہے. بیدہ نامی جگہ پہ یہ دونوں لشکر آپس میں ملنے ہی والے ہوتے ہیں کہ ابو سفیان کا لشکر آ رہا ہوتا ہے یمانی کے لشکر سے یعنی کہ ابن حسنی کے لشکر سے جنگ کے لیے. تو یہ بیدہ نامی جگہ پہ خداوند متعال کی مصلحت سے یہ پورا اسی میں کیا کہتے ہیں غرق ہو جاتا ہے اسی میں ہلاک ہو جاتا ہے. تو یہ
جو جگہ ہے اس کا نام بیدا ہے، اسی لیے اس کا نام خص سے بیدا رکھا گیا ہے۔ تیسری بات، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نفس زکریا کا فتح۔ نفس زکریا یعنی کہ اگر ہم تھوڑا سا آپ لوگ کو پیچھے رہ جائیں کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک سفیر یعنی کہ اپنے میسنجر کو کوفہ بھیجا تھا جس کا نام مسلم بن عقیل تھا۔ تو جب جناب مسلم علیہ السلام کوفہ گئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ کافی لوگ تھے، امام کو دعوت دی گئی کہ آئیے خطوں سے دعوت کے ذریعے، تو امام نے اپنے نائب کو بھیجا، اپنے میسنجر کو بھیجا کہ جاؤ وہاں کا جائزہ لے کے آؤ کہ لوگ واقعی کہ ہماری آمد کے خواہش مند ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جب جناب مسلم علیہ السلام وہاں گئے تو وہاں پہ سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کا تنہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کو وہیں پہ ان کو کوفہ میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اسی طرح امام علیہ السلام کا جب ظہور ہونے والا ہوگا تو وہ اپنے ایک میسنجر کو بھیجیں گے اور اس کو جو ہے کوفہ ہی بھیجیں گے، خانہ کعبہ بھیجیں گے کہ جاؤ وہاں کا جائزہ لے کے آؤ کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور ان لوگ کو بتا کے آؤ کہ تم ان لوگ کا وہاں کا معائنہ لے کے آؤ، مینس معائنہ لے کے آؤ، ان لوگوں تک یہ بات واضح کر دو کہ کوئی آنے والا ہے، کسی کی آمد آنے والی ہے۔ تو جب نفس زکریا مسجد کوفہ میں آتے ہیں تو وہاں پہ بھی یہ امام کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں کہ امام کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں، خبر بناتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں جو نفس زکریا کو وہیں خانہ کعبہ میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ سیم ویسے ہی جیسے امام حسین علیہ السلام کی سفید کے ساتھ ہوا ویسے ہی امام مہدی علیہ السلام کی سفید کے ساتھ ہوگا۔ یہ روایت میں ملتا ہے کہ نفس زکریا کو بھی خانہ کعبہ میں شہید کر دیا جائے گا۔ اسی کے قبل 15 سے 16 دن کے اندر امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اب آپ کا ظہور ہوگا تو آپ ماشاءاللہ بہت ہی چہرے پہ نور، رحیم شہید جوان، پرانے رسول خدا اور ہاتھ مولا عباس کالا متقال مولا علیہ السلام آپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ تو یہ نشانیاں کہا جاتی ہیں آپ کی کہ وہ ظہور کریں گے۔ آگے ظہور ہوگا تو سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں میں بیعت جو کریں گے وہ جبریل امین ہوں گے۔ سب سے پہلے جو بیعت آپ کے ہاتھ میں کرے گا وہ جبریل امین ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کے وہ 313 سپاہی جو آپ روایتوں میں سنا ہے اور اثر آپ سنتے رہتے ہیں کہ 313 لوگ امام کے نیشنل بن ہوگا۔ اس کے بعد امام زمانیہ خروج امام کے ہاتھوں میں بیعت کرے گا، لہٰذا اور وہ لوگ سب لوگ زندہ ہو جائیں گے اور وہ لوگ امام کے ساتھ ہو جائیں گے جو لوگ معرفت امام علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا سے برباد ہوئے، ہم لوگ برباد ہو گئی اور ہم لوگ مر گئے، وہ لوگ امام کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ کل ملا کے 10,000 سے زیادہ کا لشکر امام علیہ السلام کا ہو جائے گا اور یہ لوگ امام علیہ السلام کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اب امام علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے چلیں گے دشمنوں سے مقابلے کے لیے۔ روایت کرتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا 7 سال کا عہد نامہ ہوگا جس میں اس دنیا کو اسی طرح سے عدل انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے یہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ روایت کرتا ہے کہ یہ دنیا اس طرح سے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی کہ جیسے ایک زندہ انسان کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا۔ اس طرح سے ظلم ہوگا، اس طرح سے ظلم ہوگا کہ ہمیں بتا ہی سکتا ہے کہ اس طرح سے ظلم ہوگا لوگوں کے اوپر۔ تو جس طرح سے ظلم بڑھ جائے گا اسی طرح امام علیہ السلام اس دنیا کو ظلم سے نجات دیں گے۔ یہ عہد نامہ 7 برس کا ہوگا کہ 7 برس میں کو دنیا ہی سے ختم کر دیا جائے گا وہ دنیا سے، لیکن یہ عہد نامہ 5 سال کے بعد کچھ لوگ توڑ دیں گے اور وہ لوگ امام سے لڑنے کے اوپر آمادہ ہو جائیں گے۔ جب یہ لوگ آمادہ ہو جائیں گے تو دجال کے ظہور ہوگا، دجال کا، اور یہ لوگ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔ روایت ملتا ہے کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے دجال کو خانہ کعبہ میں مسجد کوفہ یا خانہ کعبہ میں روایت مسجد کوفہ یا خانہ کعبہ ہے اور اس میں ہے مسجد کوفہ یا خانہ کعبہ میں امام علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور امام علیہ السلام کے ساتھ یہ مل جائیں گے، دھیرے دھیرے واقعہ گزرتا رہے گا اور یہ پوری مدد تمام ہو جائے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی وفات کر جائیں گے، امام علیہ السلام لوگوں کو دفن دیں گے۔ اس کے بعد رجت کا واقعہ شروع ہو جائے گا۔ رجت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ جو انسان مر چکا ہے اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ جعفر صادق علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ دیکھو امامت کا وقت اس لیے مقرر نہیں کیا گیا کیونکہ جن سے پہلے جو لوگ آ چکے ہیں وہ کہیں مایوس نہ ہو جائیں کہ ارے امام تو ابھی بہت ٹائم ہے آنے میں اور ہم کیا کریں، وہ ہاتھ ہتھیار اپنے ڈالنا دے۔ تو اسی لیے امامت کا وقت ظہور
نہیں کیا گیا. رجت کا واقعہ رجت یعنی کہ دوبارہ کو زندہ کیا جائے گا, یعنی کہ ہر ائمہ کرام کو چاہے معصومین کو بھی کی رجت ہوگی, یعنی وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنی دنیا میں حکومت کریں گے. اور اسی طرح سب سے پہلے مولا علیہ السلام کی رجت ہوگی اور وہ مولانا علیہ السلام کو رجت کریں گے, دنیا میں آئیں گے اور مولانا علیہ السلام کا حکومت کریں گے. اس کے بعد مولانا علیہ السلام کی شہادت کا وقت بعض روایتوں میں شہادت ہوتی ہے اور بعض روایتوں میں کہا گیا ہے وفات ہوتی ہے. تو اب مولانا علیہ السلام کی بھی شہادت کا وقت قریب آ جائے گا اور امام علی علیہ السلام کو غسل کفن دے کر رسید کریں گے. دھیرے دھیرے واقعہ چلتا رہے گا اور رجت کا بھی واقعہ ختم ہو جائے گا اور ایک سور آخری مرحلہ ہوگا اور ایک سور ڈھونڈا جائے گا جس میں سب تباہ ہو جائے گا اور اس دنیا میں کچھ نہیں بچائے گا سوائے خدا کے. ملک الموت کی بھی روح قبض کر لی جائے گی اور اسرائیل کی بھی اسرافیل کی بھی روح قبض کر لی جائے گی. لہذا پروردگار کی مصلحت سے ہر چیز بے جان ہو جائے گی اور امام زمانہ کا دور بھی ختم ہو چکا ہوگا, جب بھی ختم ہو چکی ہوگی. اب انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنے اعمال نامے کے ساتھ روز محشر کھڑا ہوگا, اپنے اعمال نامے کے ساتھ روز محشر میں کھڑا ہوگا. بس ہزاروں کربلا کا منظر اگر ہم تاریخ پڑھنے میں گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں حل من ناصرین سننا حل من مغیث و یغیثنا دعائیں دے رہے تھے. تو ایک شیمان کے لیے اصل نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا لیا تھا. کیوں گرا لیا تھا؟ کیونکہ اس دور کا اس وقت کا امام آواز دے رہا تھا کہ ہے کوئی جو میری مدد کرنے کو آئے. تو اپنے آپ کو علی اصغر نے چولہے سے گرا کے یہ بتا دیا کہ ہاں مولا ہم آپ کی نصرت کے لیے تیار ہیں, ہم آپ پہ اپنی جان قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن نظاروں آج کے دور میں کوئی بھی شیما کا علی اصغر تیار نہیں جو اپنے وقت کے امام کی آواز پہ لبیک کہہ سکے. آج کے وقت کا حسین پردہ غیب سے آواز دے رہا ہے حل من ناصرین ینصرنا حل من مغیث و یغیثنا. لیکن آج کے دور میں کوئی بھی علی اصغر ایسا بچہ نہیں, نہ کوئی جوان ایسا نہیں جو کہہ سکے کہ ہاں مولا ہم آپ کے ظہور کی منتظر ہیں, یا ہاں مولا آپ آئیے ہم آپ کی منتظر ہیں, آپ کی دیدار کرنے کے لیے منتظر ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن آج کے دور میں کوئی بھی نوجوان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں واقعی ہم مولا کے منتظر ہیں. خالی ہم لوگ کی دعوے میں دکھاوا ہے. لیکن آج کا حسین کر رہا ہے جو سزائیں دے رہا ہے کہ ہے کوئی جو میری مدد کرے, ہے کوئی جو میری تنہائی کا ساتھی بنے. لیکن ہزاروں تاریخ کے پنوں میں علی اصغر نے جب اپنے آپ کو گرا لیا چولہے سے تو مولا حسین علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں, کہتے ہیں بیویوں تم لوگ کیوں رو رہی ہو. بیویاں بتاتی ہیں کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا لیا آپ کی آواز پہ. مولا حسین علیہ السلام علی اصغر کی اس آواز کو مولا حسین علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور میدان کارگزار کی طرف نکل جاتے ہیں. وہاں جا کے سوال آپ کرتے ہیں, دشمنوں سے کہتے ہیں دیکھو اگر تمہارے نزدیک ہمارا کوئی گناہ ہے یا میں خطا بار ہوں تو اس بچے نے تمہارے ساتھ کیا گناہ کیا ہے, کیا تمہارے ساتھ دشمنی ہے. اس بچے کو تو ایک خطرہ پانی دے دو. لیکن دشمن پانی نہیں دیتے ہیں بلکہ دشمن فوج اعلیٰ اور ملا سے حکم دیتی ہے کہ اس کے اوپر تیر بھار کا تیر نشان لگایا جائے. اور وہ 3 بھار کا تیر ہزاروں وہ 3 بھار کا تیر کسی جانور کو مارنے کے کام آتا تھا. لیکن فرمایا جیسے ملعون نے علی اصغر علیہ السلام کی گردن کے اوپر وہ 3 بھار کا تیر کا نشانہ لگایا اور علی اصغر علیہ السلام کو شہید کر دیا. تیر کا پڑھنا تھا. تاریخ کے پنوں میں گواہ ہے کہ تیر اتنا خطرناک تھا کہ علی اصغر علیہ السلام کے گلے کو چیرتا ہوا مولا حسین علیہ السلام کے بازو پہ جا لگا. مولا حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا لہو اپنے ہاتھوں پہ لیا, چاہا کہ زمین کی طرف پھینک دے, لیکن زمین سے آواز آئی کہ اے مولا اگر علی اصغر کا ایک بھی خطرہ خون زمین پہ آ گیا تو قیامت اس سے اناج نہیں پیدا ہوگا. مولا حسین نے چاہا کہ آسمان کی جانب پھینک دیں. جب آسمان سے آواز آئی کہ مولا حسین اگر اس بچے کا اس علی اصغر کا ایک بھی خون آسمان کی طرف آ گیا تو قیامت تک آسمان سے بارش نہیں ہوگی. مولا حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان کا ہے آسمان کو تو راضی نظمی نہیں, اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہتے ہوئے مولا حسین نے اپنے چہرے پہ خون اصغر مل لیا اور مولا حسین خیمے کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں خیمے میں کس طرح سے نواب کو دکھاؤں گا. یہ سوچ کے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے بڑھتے ہیں. تاریخ میں بھی گواہ ہے کہ مولا حسین یہ سوچ کے 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں,
7 مرتبہ پیچھے بڑھتے ہیں ہزاروں کے لیے ہم 10 محرم روز عاشورہ انا اللہ و انا الیہ راجعون کہہ کے 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں 7 مرتبہ پیچھے بڑھتے ہیں ہائے وہ کربلا کا منظر جہاں امام تنہا تھے علی اصغر جیسے بچہ بھی شہید ہو چکا تھا اب مولا کسی طرح خیمے میں آتے ہیں اب بیوی کو رباب کو آواز دیتے ہیں لیکن روایت میں گواہ ہے کہ بیوی سے پہلے سکینہ آتی ہیں اور سوال کرتی ہیں بابا کیا علی اصغر کو پانی پلا لائے بابا کیا علی اصغر کو پانی پلا لائے مولا حسین اپنا سر جھکا لیتے ہیں اور اسی دوران رباب آ جاتی ہیں مولا حسین نام پر آگ علی اصغر کی ننھی سے گردن پر سے آبا گرہ میں ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں خون کا فوارہ جاری ہے رباب اپنے آپ کو پیٹنے لگتی ہیں اپنے آپ پیٹنے لگتی ہیں ہاں ہزاروں یہ وہی کربلا ہے جہاں چھوٹے سے علی اصغر جیسے ننھے بچے کو بھی شہید کیا گیا اور محمد جیسے معصوم بچوں کو بھی شہید کیا گیا قاسم جیسے بچے کو بھی شہید کیا گیا علی اکبر جیسے بچے نوجوان کو بھی شہید کیا ہاں ہزاروں وہی یہ کربلا ہے جہاں عباس جیسے وقت کے امام کے مددگار کو بھی وفادار کو بھی شہید کیا گیا ہاں ہزاروں آج بھی یہی ہے آج بھی ہم لوگ اسی کربلا کا غم مناتے ہوئے روتے ہیں لیکن یہی ہے 1400 سال گزر گئے آج بھی ہم لوگ اپنے سینوں کو ٹھوک بتاتے ہیں کہ دیکھو حسینیت زندہ باد تھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ سال بھی حسینیت زندہ باد رہے گی ہاں ہزاروں لیکن کربلا سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جس طرح سے ان ننھے بچوں نے اپنے وقت کے ایمان کی آواز کو لبیک کہا ہم سب کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم سب بھی اپنے وقت کے ایمان کے لیے تیار ہوں اور ہمارا وقت کا ایمان آواز دے رہا ہے پردہ غیب سے آواز دے رہا ہے لیکن اسے ہم دیکھ نہیں پا رہے ہزاروں ہمارے لیے سب سے بڑا غریب غم ہے کہ ہم پوری دنیا کو دیکھتے ہیں لیکن اپنے وقت کے ایمان کو نہیں دیکھ پاتے پروردگار سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس لائق بنا دے توفیق دے کہ اپنے وقت کے ایمان کی خدمت میں حاضر ہو سکے ان کے ناصر الانوار میں شمار ہو سکے ہاں ہزاروں بس میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو اپنے وقت کے ایمان کے لیے تیار کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وقت کا ایمان پردہ غیب سے آواز دے رہا ہو کہ تمہارے وقت کا حسین تنہا ہے کوئی مدد کرنے کو آؤ لیکن ہم تیار نہ ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مولا کی آواز کو لبیک نہ کہہ سکے انا للہ و انا الیہ راجعون رضم لقضاء و تسلیما لامرہ تمام سے سورہ فاتحہ غلام سے رہنے والی اصغر ان کے لیے اللهم أجل وليك الفلاح اللهم أجل وليك الفلاح يا إمام زمانا يا إمام زمانا